الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شأنه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. محترم علماء کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شباہت تھی، حلیہ تھا، جو انداز تھا، وہ اپنے اندر ایک کشش رکھتا تھا. ایک اجنبی شخص جو آپ کو پہلی مرتبہ دیکھے وہ آپ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پیکر رحمت کو دیکھ کر کتنے لوگ مشرف با اسلام ہوئے. یہی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی دی اور یہی اللہ کا ہمیں حکم بھی ہے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ فصلت کی ایک آیت تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک تعالی خیر و شر کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کر رہا ہے کہ بھلائی اور برائی کبھی یکسر اور برابر نہیں ہو سکتی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے اور اس کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو زندہ دل ہو، جس کا دل ایمانی بصیرتوں سے منور ہو، جو اپنے آپ کو دین اسلام کی تعلیمات پر قائم رکھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی تگ و دو کرتا ہو.
اللہ تبارک تعالیٰ نے شر کو ٹالنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ شر کو اگر شر سے ٹالا جائے، برائی کو اگر برائی سے دفع کرنے کی کوشش کی جائے تو بجائے برائی دور ہونے کے، برائی ختم ہونے کے، برائی اور بھڑک جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے شر کا دفاع کرو۔ جو آپ کے ساتھ برائی بھی کرے آپ اس کا دفعیہ اچھے طریقے سے کرو۔ جب آپ ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جو آپ کا دشمن بھی ہوگا وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ آپ کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ آپ کی دشمنی کا خیال دل سے نکال کر آپ کے صف میں لگ کر آپ کے دفاع کے لیے، آپ کی مدد اور حمایت کے لیے آ کر کے کھڑا ہوگا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ بڑے صبر آزما کاموں میں سے ہے۔ تو اس کی توفیق انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو لوگ صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں، جو تکلیفیں لوگوں سے انہیں پہنچتی ہے وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اس کی توفیق اسی شخص کو ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اور اخروی خوش نصیبی اور سعادت مندی سے نوازا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے علی بن ابی طلحہ کی سند سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو غصے کے وقت صبر کی، اور اگر ان کے ساتھ کوئی نادانی کرے، جہالت پر آمادہ ہو تو نرم مزاجی اور بردباری کی تلقین کی ہے۔ جب اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو شیطان کے شر سے بچا لے گا، اور ان کے جو مخالفین ہوں گے، ان کے دشمنان ہوں گے، وہ ان کے تابع ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی ان تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو سب سے پہلے اپنے ازلی دشمن، جو کہ ہمارا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے بندوں کو میں جنت سے بھٹکا کر کے جہنم کے راستے پر لگا دوں گا، اور بہت کم ہی لوگوں کو تو ان میں سے راہ راست پر پائے گا۔ تو جب اس آیت کے اندر جو تعلیمات ہیں جب ان پر عمل کریں گے تو زندگی بڑے ہی خوشگوار ڈھنگ سے اور لوگوں کے ساتھ ملنساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ کٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ ان کے ساتھ بھی جب برا کیا جاتا تو آپ اس کا دفاع بھلائی سے کرتے۔ اس دیہاتی کا مشہور واقعہ سمجھیے کہ جس نے آ کر صحیح مسلم کی اگر مختلف روایات کے مجموعے کی روشنی میں دیکھا جائے تو موٹی کنارے دار چادر کو اس زور سے کھینچا کہ یا تو کناری ہی گردن سے چپک کے رہ گئی اور اس کے داغ اللہ کے رسول کی گردن پہ پڑ گئے، یا اگر چادر کھنچ بھی گئی تو چادر کی کناری سے آپ کی گردن پر باقاعدہ نشان پڑ گئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ آپ تو اللہ کے رسول اب تو برہم ہوں گے، لیکن آپ مسکرائے اور اس دیہاتی کے سوال کو پورا کرنے کا حکم دیا، آپ ذرا بھی اس پر برہم نہیں ہوئے۔ یہاں ایک حدیث جس میں ایک شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار ملتا ہے تو ان کے سراپے کا، ان کی شخصیت کا جو ایک اثر تھا، ایک کشش تھی ان کی شخصیت کی، اس سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں وہ صحابی اور ایمان لاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کرتے ہیں، اور اس درمیان میں وہ ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہ ایک جملہ
ہم جس منہج کی ترجمانی کرتے ہیں اس کی مکمل تصویر ہے۔ ابو جرئی رضی اللہ تعالی عنہ الحجیمی، جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول سے انہوں نے چند سوال جو حدیث کے درمیان آئے گا کر لیے تو اس کے بعد یہ ایمان لے آئے، پھر وصیت کی بات کی۔ تو کہتے ہیں رأیت رجلا یصدر الناس عنہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جب تشریف لائے مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ سے ملاقات ہوئی، کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا لوگ اس کی ہی ہدایتوں پر عمل کر رہے تھے، ولا یقول شیئا الا صدر عنہ، جو بھی ہدایات ان کو دیتا وہ لوگ بلا چونو چرا اس کو تسلیم کر لیتے، اسی ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگتے۔ تعجب ہوا، ایک جاذبیت پیدا ہوئی، کشش ہوئی، اشتیاق ہوا کہ جانیں یہ آخر کون سی شخصیت ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی باتوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت من ھذا، میں نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا قالوا ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہی سے ملاقات کی غرض تھی، مقصد پورا ہوا، مارے اشتیاق کے زبان سے سلام ادا ہوتا ہے۔ ہم اپنے گفتار کردار سب میں شریعت کے کس قدر پابند ہیں حدیث کے اس پہلے ہی حصے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ملاقات ہوتے ہی اللہ کے رسول کا تعارف ہوتے ہی کہتے ہیں علیک السلام یا رسول اللہ، کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرتبہ کے الفاظ روایت کیے ہیں، امام ترمذی نے 3 مرتبہ کے الفاظ روایت کیے ہیں کہ انہوں نے 3 مرتبہ ایسا دہرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے اس عمل کی نکیر کی ان کے اوپر کہ یہ سلام غلط ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں اپنی طرف سے رائج دعا کے طریقے یا ادعیہ ماثورہ میں خرد برد باسا اوقات بلکہ اکثر اوقات صحیح راستے سے بھٹکانے والی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تقل علیک السلام، آپ نے 3 مرتبہ ان کا جواب بھی دیا، حدیث میں آتا ہے کہ وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام، لیکن آپ نے فرمایا لا تقل علیک السلام، علیک السلام کے ذریعے سے سلام مت کرو، علیک السلام تحیۃ الموتیٰ، یہ جو علیک السلام ہے یہ زمانہ جاہلیت میں جب وہ لوگ مردوں پر سلام کرتے تھے تو اس طرح سلام کرتے تھے، جیسا کہ ان کے شاعر نے کہا ہے علیک السلام قیس بن عاصم ورحمتہ ما شاء ان یترحم، تو یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مقبرہ بھی گئے بقیہ احد کے موتا پر کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کے لیے، تو آپ نے السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین کر کے دعا کی، سلام کو مقدم کیا۔ اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت بھی ہے کہ جب خیر کی دعا کسی کے حق میں کرنی ہو تو پہلے دعا کریں گے، بعد میں دعا جس کے حق میں کی جا رہی ہے اس کا نام لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا کو جن کے حق میں دعا کی جا رہی ہے ان پر مقدم کیا۔ جب دعائے خیر ہوتی ہے تو خیر کی دعا کو پہلے اور اس کے بعد جس کے حق میں دعا ہوتی ہے اس کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا۔ اتنا سمجھ لیا، اشتیاق بڑھتا ہے تو پوچھتے ہیں انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب و حکمت کا علم دیا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو کہہ دیتے کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور جواب پورا ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو وارد شخص کو جو ابھی ابھی ملاقات کے لیے آیا ہے اسلام کی پوری تصویر پیش کرنی چاہیے کہ اسلام اللہ کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت کے اعتراف کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا انا رسول اللہ الذی
اذا اصابک ضر فدعوتہ کشفہ عنک، کہ میں اس اللہ کا نبی ہوں، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی آفت، کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، نفس میں، مال میں، آل و اولاد میں کسی طرح کی بھی آزمائش سے دوچار ہو، اور تم دعا کی جو سنتیں ہیں، دعا کے جو آداب ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تمہاری اس مصیبت کو تم سے دور کر دے گا۔ اور سکھلایا کہ صرف اور صرف وہی حاجت روا ہے۔ وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ، اور اگر کبھی قحط سالی لاحق ہو جائے تم کو، اس سال پیداوار ہی نہ ہو، فَدَعَوْتَهُ، اور ایسے وقت میں تم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرو، أَنبَتَهُ لَكَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے سال بھی تم کو زمین سے پیداوار فراہم کرے گا، زمین سے تمہارے لیے سبزہ اگا دے گا۔ غور کیجئے، اللہ کے حق کی ادائیگی اور اس کی رعایت کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اگر ایسی حالت میں بھی اخلاص اور صدق دل سے اللہ سے مانگا جائے تو جہاں سارا عالم قحط سالی سے دوچار ہو، تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ پیداوار مہیا کر دے گا۔ غور کیجئے اس آدمی کا واقعہ جو بنجر اور چٹیل میدان میں چل رہا تھا۔ بینما رجل یمشی بفلات من الارض اذ سمع صوتا فی السحاب اسقی ارض فلان، کہ جس درمیان کے ایک شخص ایک بے آب و گیاہ زمین میں سفر کر رہا تھا، بادل میں آواز سنتا ہے کہ فلاں کی زمین کو سیراب کرو، بادل کا پیچھا کرتا ہے، وہ ایک جگہ برستا ہے، نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک شخص کے باغات میں پہنچتا ہے، اس کے باغات کی سینچائی ہو جاتی ہے۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ جب میرے کھیتوں کی پیداوار ہوتی ہے تو ایک حصہ بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ زمین میں دوبارہ بیج ڈالنے کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو کہا کہ شاید تمہارے اسی عمل کی وجہ سے میں نے ابھی ایک غیب کی آواز سنی جو یہ کہہ رہی تھی بادل سے کہ جا کے فلاں کی زمین کو سیراب کر دو۔ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنبَتَهَا لَكَ، اور اس سے آگے کی بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فُلَاتٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ، کہ جب کسی بے آب و گیاہ سرزمین میں سفر کر رہے ہو جہاں کسی جاندار کا، کسی سبزے کا، پانی کا، کسی چیز کا پتہ نہ ہو، اور ایسے میں تمہاری سواری بھی تم سے کھو جائے، اب بالکل بے سہارا ہو جاؤ، فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ، اور تب اللہ سے اگر دعا کرو تو وہ تمہاری سواری تمہیں واپس کر دے۔ اس بے سہارا عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہاری سواری تمہارے پاس واپس لا کر کے کھڑی کر دے، میں اس اللہ کا رسول۔ جب یہ باتیں سنی تو مسند احمد کی روایت ہے، جس کو مسند الکوفیین کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ آدمی اسلام لے آیا۔ ابو داؤد کا سیاق ہے، کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا، ابو جرئی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، احد الیہ، کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے، اوصینی، وصیت کیجئے مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت جو کی وہ زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے کی نصیحت ہے۔ کہا کہ لا تسبن احدا، ہرگز بھی کسی کو گالی نہ دینا۔ جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک جملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کیا فرماتے ہیں؟ فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد میں نے کسی آزاد، کسی غلام، کسی اونٹ یا بکری تک کو کبھی حرف غلط نہیں کہا، گالی نہیں دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، بھلائی کے کسی کام کو چھوٹا مت سمجھنا، حقیر مت سمجھنا۔ وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ
وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو تو اس کو بھی معمولی بات مت سمجھنا، ان ذالک من المعروف، یہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی تو یہی کہا تھا، لوگوں سے منہ گھما گھما کر کے مت چلنا، اللہ تبارک تعالیٰ اکڑ کر کے چلنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر کے مل لو، یہ بھی بھلائی ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الصدقہ کہا ہے کہ کسی مسلمان کا آدمی دل خوش کر دے، افضل الصدقۃ سرور تدخلہ علی قلب مسلم، کہ سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ جسے کوئی خوشی کسی مسلمان کو اگر تمہاری وجہ سے حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی فإن ذلک من المعروف، یہ بھی بھلائی ہے۔ وارفع ازارک، اگلی وصیت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے پاجامے یا تہمد کو آدھی پنڈلی تک اٹھا کے رکھو۔ فإن ابیت فإلی الکعبین، اگر ایسا نہ کر سکو، آدھی پنڈلی تک پاجامہ اونچا نہ کر سکو تو ٹخنوں تک، جو کہ ابھری ہوئی ہڈی ہے پنجوں کے بعد، جہاں کے وضو کے وقت ان کو شامل کر کے دھلا جاتا ہے، وہاں تک پاجامے کو رکھو بس۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، اور ہرگز بھی پاجامہ ٹخنے سے نیچے مت لٹکاؤ، فإن ذلک من المخیلہ، کیونکہ یہ تکبر ہے، غرور ہے، رعونت ہے، خود پسندی ہے۔ وإن اللہ لا يحب المخیلہ، اللہ تکبر کو، غرور کو پسند نہیں کرتا۔ اور آخری جو نصیحت کی وہ بڑی صبر آزما نصیحت ہے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، اگر کوئی شخص تم سے گالی گلوچ پہ آمادہ ہو جائے اور تمہارا کوئی عیب جو اسے معلوم ہو، اس عیب کو تمہارے سامنے بیان کر کے تمہیں شرمسار کرے، شرمندہ کرے، عار دلائے، تو جواب میں، بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ وہی عمل مت کرو۔ فلا تعیرہ بما تعلم فیہ، تو جو کچھ اس کا عیب تم جانتے ہو اس کو گنا کر کے اس کو شرمندہ مت کرو۔ کیوں؟ فإنما وبال ذلک علیہ، اس نے جو کیا اس کا خمیازہ دنیا و آخرت میں اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اور آپ نے صبر اور بردباری سے کام لے کر اپنے آپ کو اللہ کی گرفت اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچا لیا، کیونکہ ممکن ہے کہ انتقام کے وقت جب آپ اس کے عیوب گنانا شروع کریں اور اس کے سب و شتم کے نتیجے میں آپ بھی گالی گلوچ پر اتر آئیں تو آپ اس سے زیادہ کہہ جائیں اور یہ آپ کی طرف سے اس کے اوپر زیادتی ہو جس کا آپ سے مواخذہ ہو، اور ممکن ہے کہ دنیا ہی میں آپ کی اس پر گرفت ہو جائے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عیر اخاہ بشیء لم یمت حتی یعمل بہ، عبرتناک بات ہے کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کسی بات کا طعنہ دیتا ہے، اس کے کسی عیب پر عار دلاتا ہے، تو اس کام کو کرنے سے پہلے اس کو موت نہیں آ سکتی۔ موت سے پہلے، اپنی وفات سے پہلے وہ خود اس برائی میں ملوث ہوگا، اس کے بعد اس کو وفات آئے گی۔ تو لہذا طعن و تشنیع اور عیب جوئی، دوسروں کو شرمسار کرنے اور اپنی زبان کو آلودہ کرنے جیسے مذموم اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ حضرت ابو جریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات تھی، اور اتنی ساری نصیحتیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی نشست میں سنی، اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کر دیا کہ میرا شیوا کیا تھا۔ ایک بات سے باقی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنتے ہی انہوں نے کہا کہ گالی مت دیجیے کسی کو، اس کے بعد کسی ہما شما جانور تک کو گالی نہیں دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی وصیتوں پر بھی عمل کیا ہوگا۔ یہی ہمارا مدار نجات ہے،
یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں دین کی بات مل جائے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون، کہ جب اللہ اور رسول کی طرف دعوت دی جائے تو ہمیں سمع و طاعت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے قرض داروں کو قرض سے رہائی نصیب فرما، ہمارے جو بھائی کسی طرح کی مصیبت سے دوچار ہوں، قید و بند کی تکلیف سے دوچار ہوں، اللہ تبارک تعالی تو ان کے رہائی کی اور ان کے لیے آسانی کی سبیل پیدا کر۔ اللہ تبارک تعالی تو ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جب اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله